دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے نا سائیکالوجیکل، ٹھیک ہے، یہ ورلڈ نے جو اپنی پرابلم کو سالو کرنے کا طریقہ کا ڈھونڈا ہوا ہے کہ میری پرابلم ایسے سالو ہوگی، میری پریشانی ایسے ختم ہوگی، میری پریشانی ایسے ختم ہوگی. دو طرح کی وزڈم ہے، انسان کی وزڈم، خدا کی وزڈم. خدا کی وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پرابلم کو اس طریقے سے سالو کرتے ہیں جس طریقے سے خدا کہتا ہے، وہ ہے خدا کی وزڈم. لیکن اگر آپ اپنی وزڈم کو، اپنی پرابلم کو ایسے سالو کرتے ہیں جیسے دنیا ڈسکرائب کرتی ہے، دا وے، اس کہتے ہیں ورلڈ کی وزڈم. تو یہ جو لفظ ہے نا سائیکالوجیکل، کہ اگر کوئی پوچھے تو ہم یہ فیل کریں گے، پھر اچھا لگے گا، وہ لگے گا، یہ لگے گا. میں خود بھی اس طرح کے ایکسپیرینس سے ریسنٹلی گزرا ہوں. یعنی بچوں کی وجہ سے بھی پرابلم آئی، بچیوں کی وجہ سے پرابلمز آئیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے زندگی میں پرابلم آئی جن کو میں نے موسٹ کیئر کیا. وہ رشتہ دار ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، کچھ بھی ہے. ایسے لوگوں کی طرف سے بھی پرابلمز آئیں جن کو میرے ہاتھوں نے اٹھایا اور وہی ہاتھ میرے گریبان کو پہنچے. ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کا ہونا، ٹھیک ہے، ان کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. کوئی بھی ان باتوں کا سبب ہو سکتا ہے. آپ غلط ہو سکتے ہیں، اگر آپ ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا بندہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے دونوں غلط نہیں ہیں، لیکن ڈیوائن کو انٹرفیئرنس ہے کہ آپ جدا ہوں. کچھ بھی. جب اس طرح کے حالات زندگی میں آتے ہیں اور جو درد آپ محسوس کرتے ہیں، جو آپ لونلینس، مینٹلی ڈسٹربڈ، اپسیٹ، تنہائی، مسنگ جیسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، میں مس کر رہا ہوں، میں ڈاؤن فیل کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، یہ ساری الفاظوں کی، ان تمام حالات کی بائبل میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ فیل کرتے ہیں اس طرح کے حالات جن کا خدا کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس لیول پر نہیں ہے جس لیول پر خدا چاہتا ہے. اس میں ہم بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں. خداوند کہتا ہے کہ تو اپنے پورے دل، پوری اپنی جان، پوری اپنی طاقت اور پوری اپنی عقل سے اپنے خداوند خدا کو محبت کرنا. ایسا نہیں کہا کہ آپ نے ان فورسز کے ساتھ، جو 4 فورسز بتائی گئی ہیں، ان سے تو نے اپنے آپ کو پیار کرنا ہے، یا پھر اپنے پڑوسی کو پیار کرنا ہے، یا ہسبینڈ نے بیوی کو پیار کرنا ہے، یا بیوی نے ہسبینڈ کو پیار کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ان 4 فورسز کا صرف لنک جو ہے وہ صرف خدا کے ساتھ ہے. باقیوں کے ساتھ جو لیول خداوند نے بائبل میں ڈسکرائب کیا ہے، بس وہی لیول ہے. اگر بیوی ہے تو اس سے کہا گیا ہے، ہسبینڈ کو کہا گیا ہے کہ تو اپنی مانند، ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے محبت کرنا. اپنے جسم کی، اپنی مانند نہیں، اپنے جسم کی مانند، کہ جیسا تو اپنے جسم کی پال پوس کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، ویسے اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے. پڑوسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جیسی محبت تو نے اپنے آپ سے کرتا ہے نا، ویسی محبت اس سے کر. اب دو طرف محبت اور نفرت، ان دونوں میں اگر نفرت ہے تو محبت نہیں، محبت ہے تو نفرت نہیں. نفرت ہے تو آپ ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، محبت ہے تو آپ بچانا چاہتے ہیں. تو جیسے آپ خود چاہتے ہیں نا، اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈسٹروائے نہ کرے، ویسے ہی خداوند چاہتا ہے کہ ویسے ہی خیالات، ویسا ہی جذبہ آپ کے اپنے پڑوسی کے بارے میں ہو، کہ آپ اسے ڈسٹروائے نہ کریں. ٹھیک ہے. ابھی یہ لیول ہے صرف انسانوں کے ساتھ محبت کا.
اب دل کا لگانا، اٹیچمنٹ، پیشن، اور پھر اینٹیمیسی، اور پھر اس طرح کے الفاظوں کی بائبل میں رشتوں کے اندر کوئی جگہ نہیں. جب آپ ان ساری فورسز کا استعمال کرتے، یعنی کہ لفظ لکھا ہے عشق. عشق ایک اندر لیول آف لو ہے، اور یہ بھی لو صرف خدا کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے. اگر آپ یہ لو انسان کو کریں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ لو آپ خدا سے کریں گے آپ تو بھی پاگل ہو جائیں گے، دنیا کے اعتبار سے، خدا کے اعتبار سے نہیں. لیکن اگر آپ یہ لو انسانوں کو کریں گے تو آپ دنیا کے اعتبار سے بھی پاگل ہیں اور خدا کے اعتبار سے پاگل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے بچنے کے لیے جو ہے ایک ہی ریمیڈی ہے کہ تو اپنے پورے دل، تو اپنی پوری جان، تو اپنی پوری طاقت عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا. اور اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے، نہ کوئی سائیکالوجیکل ہے، نہ کوئی یہ دو بیٹھے ایڈوائزر وہ ہیں، نہ کوئی دنیا کی اور کوئی طریقہ کار ہے. اس کی کوئی بھی ریمیڈیز نہیں ہے. تھرو دا بائبل جو چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ بائبل کے اندر جو ببلیکل لوگ تھے، ابراہیم تھا، اسحاق تھا، یعقوب تھا، ایلیا تھا، ایلیجا تھا، یا سیموئل تھا، ان سبھی کی فیملیاں تھیں، خاندان تھے، ماں باپ تھا، بہن بھائی تھے، بچے تھے، گھر بار تھا، کاروبار تھا. اور یہ بھی سملر سچویشن میں آلموسٹ گھرے ہوئے تھے. آپ کو ایک بھی بندہ ان میں سے نظر نہیں آئے گا جو اس طرح کا الفاظوں کا استعمال کرتا ہو. میں اکیلا محسوس کر رہا ہوں، آئی مسنگ مائی ہوم، آئی مس مائی مام اینڈ ڈیڈ. ایک بھی بندہ نہیں. وجہ صرف ان کا دل خدا کے ساتھ تھا. ان کی ساری اٹیچمنٹ، ان کی ساری انٹیمیسی، ان کی ساری جو دل لگی تھی وہ صرف ایک ہی بات سے سی، تابع داری سے، کہ خدا ہمیں کہے گا اور ہم اس بات کی تابع داری کریں گے. وہ جنونی تھے صرف خدا کی آواز کو تابع دار کرنے کے لیے. جب ابراہیم کو بولا یہ جگہ چھوڑ کر وہاں چلا جا، تو کہیں ایک بھی لفظ مینشن ہو گیا؟ ابراہیم مس کر رہا تھا، جب نکلنے لگا تو گلے مل مل کر رو رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا. کچھ بھی نہیں. اتنا obsession تھی اس کی خدا کے کلام کو فالو کرنے کے لیے. It didn't feel anything else. پھر جب دوسری جگہ پہ گیا، خیمہ لگا لیا، سب کچھ لگا لیا، جگہ سے اٹیچمنٹ ہو گئی، دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا، ایک بھی لفظ وہاں پر مینشن نہیں ہے کہ اس کا دل وہاں پر لگ گیا، وہ ان چیزوں سے گرفت ہو گیا. خداوند نے جب بھی اسے بولا چھوڑنے کے لیے، وہ چھوڑا اور دوسری جگہ چلا گیا. ایک بھی لفظ مینشن نہیں ہے. ایون کہ جب بیٹے کے ساتھ محبت ہو گئی ہے تو خدا نے اس کی محبت کو آزمایا. اس نے کہا تو جس بندے کو زیادہ محبت کرتا اس کو میری راہ میں قربان کر دے. تو وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا. خدا نے اس پر چھوڑا کہ ہی نیڈ ٹو جج، ٹھیک ہے، جس سے تو محبت کرتا. وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا تھا سب سے زیادہ، اور خدا نے کہا اسے میری راہ پہ قربان کر دے. کبھی بھی آپ نے دیکھا محبت اور اٹیچمنٹ دونوں ڈفرنٹ تھنگس ہیں. وہ اپنے بیٹے سے محبت ضرور کرتا تھا لیکن ہی واز ناٹ اٹیچڈ، ہی واز اٹیچڈ ود دا وائس آف دا ہولی اسپرٹ ٹو اوبے. دیٹس اٹ. جب اس کی بات آتی تھی ہی جسٹ بلائنڈ. ایک بھی نہیں ہے کہ وہ گلے ملا ہے، رویا ہے، او بیٹے خدا نے مانگ لیا، اب میں کیا کروں، مجھے کرنا ہی کرنا ہے. ہیپیلی کوئی بھی بات مینشن نہیں ہے. ایلیا کی لگا لیں، سیموئل کی لگا لیں. بائبل بتاتی ہے کہ سیموئل کے بچے اس کی راہ پر نہ چلے. ایک بھی بتا دیں سیموئل کہیں پر ڈسپوائنٹمنٹ اس کے بارے میں لکھی ہے کہ یار وہ بڑا لول نہیں فیل کر رہا تھا، وہ اکیلا محسوس کر رہا تھا،
سائیکالوجیکل اس کا مائنڈ ٹھیک نہیں کام کر رہا تھا کہ اس کے بچے اسے راہ پر نہیں چلے، وہ اسے فون کال نہیں کرتے، اس کو ہیلو ہائی نہیں کرتے، اس کو پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سب کے ہم سب بنائے گئے ہیں خدا کے لیے. ہم سبوں کے اندر زندگی کا دم خدا کا چل رہا ہے. لکھا ہے پھر اس نے اپنا دم پھونکا تو انسان جیتی جان بنا. جب تک آپ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، انسانوں کی طرف سے انسان آپ کو چھوڑے یا آپ انسان کو چھوڑیں، آپ کو یہ الفاظ کبھی بادر نہیں کریں گے. یو ول ناٹ بی possessed or imprisoned with these words. جب تک آپ خدا کے غلام ہیں آپ اس سے آزاد ہیں، اور جب آپ ان چیزوں کے غلام ہیں پھر آپ غلام ہیں. تو اس لیے میرا تجربہ ذاتی طور پر خداوند کے اندر ان 2-3 سالوں کے اندر جو میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے کہ یہ لونلینس، یہ تنہائی، یہ جدائیاں، یہ ساری ڈس اپوائنٹمنٹس، یہ ساری چیزوں کا میں نے جو تجربہ کیا وہ یہ ہے کہ جب آپ خداوند کے ساتھ اتنے اٹیچڈ نہیں ہیں، جب آپ اس کی آواز کے، اس کی اوبیڈینس کے اتنے مطلب امپریزنڈ نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، تو پھر یہ دنیا کی ساری چیزیں آپ جائیں گے اور آئیں گے تو آپ کو دکھ ہوگا، آپ فیل کریں گے. لیکن جب آپ اس کے ہو گئے تو یہ چیزیں آئیں یا جائیں، آپ جائیں یا آئیں، نہ تو آپ کا یہ لفظ ہوگا میں مس کر رہا ہوں، نہ آپ کو یہ ہوگا میں عجیب فیل کر رہا ہوں، میں عجیب محسوس کر رہا ہوں. آپ فیلنگ کے چکروں سے، آپ ان طرح کی باتوں سے آپ جدا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. آپ ایک ریئل ریلم میں چلے جائیں گے خدا کے. آپ ویسے ہی سوچیں گے، آپ ویسے ہی بیہیو کریں جب خدا میں جب آپ رہتے ہیں نا 100%، تو پھر یہ چیزیں آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرتی کہ آپ کا بیٹا فون کرے گا ہی تو آپ خوش ہوں گے، آپ کی بیٹی آپ کو پوچھے گی ہاؤ آر یو ڈیڈ، ہاؤ آر یو مام، اور پھر آپ فیل کریں ٹوڈے از بیسٹ ڈے. نو، یور بیسٹ ڈے آن دس ارتھ when you obey the Lord your God with your whole heart. This is the best day in your life. یہ تو فانی دنیا ہے، ٹیمپرری ورڈ ہے. ایوری تھنگ ہیز ٹو لیو یو اینڈ یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ ون ڈے. مینی تھنگ ول بی ایکسپائرڈ ان یور لائف. Relationship, love, things, everything has a date of expiry date on this earth. ایک دن رشتے آپ کو ایکسپائر ہو جائیں گے لائف میں. فرینڈشپ ایکسپائر ہو جاتی ہے. Some friends come in your life for a certain period of time and there is a reason from God and they will leave you one day. Some assignment from God is just like has expiry. Every assignment has expiry date. خدا نے کوئی کام آپ کو کرنے کے لیے دیا، اٹ ہیز ٹو اینڈ. دیر از نتھنگ آن دس ارتھ فار ایور، نتھنگ. موسیٰ کو ایک دن بولنا پڑا کہ آج کے بعد یشوع کھڑا ہوگا میری جگہ پہ. شفٹ ہونا. یونا کو دیکھیں، یونا کہہ رہا میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے. شگردہ کو بول رہے ہیں وہ جو تمہیں جرد میں ملا تھا وہ تجھ سے زیادہ شگرد کرتا چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک آسمان سے نہ ملا. میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا جو میرے بعد آتا وہ زیادہ زور آور ہے. He knows his assignment, he knows the expiry date, he knows something has to be ended. Something has to be go back to shine other things. Background is so important. جو کچھ آپ نے ڈرا کرنا ہے، دکھانا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ جب تک اتنی اچھی نہیں ہوگی وہ ویزیبل نہیں ہوگا. تو یونا بیک گراؤنڈ پہ گیا تاکہ جیزس جو ہے وہ آگے اپیئر ہو. تو پھر ہم جو لوگ ہیں ہمارا فوکس ہی غلط ہے. ہماری تھنکنگ اس دنیا نے غلط کر دی، بگاڑ دی ہے.
کہ ہم لوگ خدمت کے ساتھ ساتھ خداوند کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی ہولڈ کرتے ہیں، جس وجہ سے آج ہمیں ہر چیز افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ ہم خداوند اس لیول پر ہیں ہی نہیں ہیں۔ بائبل کا مجھے ایک بھی شخص دکھا دے، کسی شخص کی ایسی فیلنگ ہو، جو باتیں آج ہم کرتے ہیں نا میڈیکلی سائیکالوجی لیول پہ، ایک بھی شخص مجھے دکھا دیں کسی نے ایسی کنورسیشن کی ہو۔ سبھی کی زندگی میں دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، ڈس اپوائنٹمنٹس آئیں، لیکن ان کا ایک ہی فوکس تھا، خدا۔ اتنا کچھ ہو گیا ڈیوڈ کی زندگی میں، اس کے باوجود بھی ڈیوڈ کی ٹینشن یہ نہیں ہے کہ بچہ مر گیا ہے، گھر تباہ ہو گیا ہے، یہ چلا گیا ہے، وہ چلا گیا۔ اس کی صرف ایک ہی ٹینشن ہے، وہ کہتا ہے اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ وہ شاید یہ سوچ رہا تھا جو سول کا حال ہوا کہ یار سول کو خدا نے چھوڑ دیا، اس سے اپنی پاک روح کو جدا کر لیا، اسے بری روح ستاتی ہے، تو شاید کہیں میرا بھی حال یہ نہ ہو جائے۔ اس کی ایک ہی چنتا ہوگی، ایک ہی ٹینشن ہوگی کہ خدا مجھ سے جدا نہ ہو۔ آج ہمارے آنسو، ہماری ساری فیلنگ صرف انسان کے لیے ہے، یہ نہ مجھے چھوڑ جائے، وہ نہ مجھے چھوڑ جائے، وہ دور نہ ہو جائے، فلاں چیز نہ چھوڑ جائے۔ اور آج ہم ستون بن گئے نمک کا۔ خداوند نے انسٹرکشن دی، یہ جگہ چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ، میں تمہارا لحاظ کرتا ہوں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اور پیچھے مڑ کر دیکھا اور نمک کا ستون ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دل تھا ان چیزوں کے اندر، اوبیڈینس کے اندر دل نہیں تھا، خدا کی آواز کا تھا اٹیچمنٹ نہیں تھی، اٹیچمنٹ تھی چیزوں کے ساتھ۔ تو when you have attachment with people, with things, you will become a salt stone. But when you have an attachment with the voice of the Holy Spirit to obey just، یہ چیزیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، یہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، یہ چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، یہ آپ کو فالو کرتی، نہ کہ آپ ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو میرا جو پورا تجربہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی ریمیڈیز ہے، صرف ایک یونیک ریمیڈی۔ آپ کو کسی بھی سائیکرسٹ کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی مائنڈ کے ڈاکٹر کی، کسی دل کے ڈاکٹر کی، آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، اور اس کا نام ہے تو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل سے اپنے خدا سے محبت رکھنا۔ That's it. یہی ریمیڈی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں آپ کی ضرور ہیلپ کرے گی۔ خدا حافظ۔